الحمدللہ رب العالمین۔ مائک چلائیں۔ مائک چلا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اصول فقہ کا ایک عمومی تعارف کرایا تھا، اس کے بعد قیاس کا لغت عرب میں کیا مفہوم ہے وہ بیان کیا تھا، اور یہ وجہ بھی بتائی تھی کہ قیاس کی جو تعریفات مختلف ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض علماء نے اسے فعل المجتہد قرار دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف کی ہے۔ بعض نے اسے وہ علت یا مساوات اصل اور فرع میں جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے تعریف کی ہے، اور آخر میں پھر ہم نے وہ راجح تعریف جو صاحب کتاب نے ذکر کی تھی اس کی شرح مثالوں سے کی تھی۔ تو جو گزشتہ کلاس تھی اس کے حوالے سے اگر کسی بھی طالب علم کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی وضاحت ہے، یا کتاب کی عبارت میں سے کوئی لفظ کوئی جملہ اس کو سمجھ نہیں آیا تو ابھی سوال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ارکان القیاس جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر بات کریں گے باذن اللہ۔ کسی کے پاس سوال نہیں ہے؟ سب کچھ واضح ہے؟ تو آغاز کرتے ہیں ارکان القیاس کا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اتضحت ارکان القیاس من خلال التعریف والمثال، کہ جو پیچھے تعریف ذکر کی ہے اس کی روشنی میں ارکان قیاس تقریباً واضح ہو چکے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قیاس کے بنیادی طور پر 4 ارکان ہیں، یعنی جن پر قیاس قائم ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رکن نکل جائے تو پھر وہ قیاس نہیں کہلائے گا۔ تو قیاس کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ہے الاصل۔ اصل کا معنی ہوتا ہے المسئلہ المقیس علیہا، وہ مسئلہ یا وہ حکم جس پر ہم نے قیاس کرنا ہے۔ اس کے علماء نے متعدد اور بھی نام ذکر کیے ہیں، جیسے قد یطلق علی الدلیل المثبت للحکم، اصل بھی اس کو کہتے ہیں اور دلیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو دلیل سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو کبھی علماء اس کے لیے اصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی دلیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وقد یطلق علی الحکم نفسہ، اور کبھی کبھار جو ہے حکم کو ہی اصل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل وہ ہے جس پر قیاس کیا جائے
یا وہ حکم جو نصاً ثابت ہو قرآن کریم سے یا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد فرع ہے وَهُوَ السُّورَةُ الْمَقِيسَةُ۔ فرع سے مراد یہ ہے کہ وہ صورت جس کو قیاس کیا جانا ہے، او المراد اثبات حکمها بالقیاس، یا وہ صورت جس کا ہم حکم جاننا چاہتے ہیں۔ اصل کا حکم ہمارے پاس معلوم ہے، اب فرع کا حکم ہمارے پاس معلوم نہیں ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے۔ تیسرا رکن ہے حکم، وَهُوَ حُكْمُ الشَّرْعِ الَّذِي ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ۔ شریعت کا وہ حکم جو اصل سے یعنی دلیل سے ثابت ہو، سواءً اکان تحریماً، وہ تحریم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ام وجوباً، واجب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ام اباحہ ام غیر ذالک، یا تو اباحت کی شکل میں ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی حکم جو احکام تکلیفیہ 5 ہیں، واجب، مندوب، مکروہ، حرام، ان میں سے کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے۔ چوتھا جو رکن ہے قیاس کا، علت ہے، وہی الوصف الذی یشترک فیہ الاصل والفرع۔ علت سے مراد وہ وصف ہے جس میں اصل اور فرع دونوں آپس میں ملتے ہوں، یعنی دونوں میں قدر مشترک جو چیز ہوتی ہے، جو دونوں کو آپس میں ملاتی ہے کہ یہ فرع کا حکم اس اصل جیسا ہے، ان دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے اس کو علت کہا جاتا ہے۔ اور مجتہد کا اصل کام یہی ہوتا ہے، علت کو جاننا، علت کا پہچاننا کہ اس مسئلے میں علت کیا ہے۔ وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ وَمُتَعَلِّقُهُ۔ تو علت کو ایک تو آپ وصف کہہ لیں، وہ وصف جو دونوں اصل اور فرع میں مشترک ہوں، اور ظن غالب یہ ہو کہ یہی علت مناط الحکم ہے۔ مناط مطلب یہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکم صادر ہوا ہے، جیسے مثلا خمر میں مناط الحکم کیا ہے؟ نشہ، اسکار جو ہے، تو وہ علت یعنی کہ جس سے ہمیں معلوم ہو اور ظن غالب ہو کہ اسی وجہ سے ہی اس کا حکم تحریم کا ہے یا اباحت کا ہے یا جواز کا ہے یا وجوب کا ہے۔ مناط کا معنی ہوتا ہے ما یتعلق به الشیء، یعنی ما یتعلق به الحکم، اس کو مناط کہا جاتا ہے۔ اب آگے جو مؤلف یہ لکھ رہے ہیں کہ علت کی جگہ بسا اوقات آپ کو، بلکہ اکثر جگہ فقہا کے یا اصولیوں کے الفاظ میں آپ کو الوصف الجامع کا لفظ ملے گا۔ علت کی جگہ پر کچھ اصولی، بلکہ اکثر اصولی جو ہے وہ لفظ علت کے بجائے الوصف الجامع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی علت ہی ہوتا ہے۔ وصف الجامع کا لفظ اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھار جو ہے قیاس میں علت سے بڑھ کر بھی کچھ اوصاف ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلے پر حکم لگایا جاتا ہے، تو اس لیے بجائے اس کے وہ علت کہیں، اس کی جگہ وہ لفظ وصف استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے مؤلف لکھتے ہیں کہ وَقَدْ جَرَيْتُ عَلَى الْمَشْهُورِ، کہ میں نے جو علت کا لفظ یہاں ذکر کیا ہے جو علماء کے ہاں مشہور ہے یہی لفظ ہے۔ مَا أَنَّ الْأَوْلَى، لیکن کہتے بہتر یہ ہے أَن نُعَبِّرَ بِالْوَصْفِ الْجَامِعِ لَا بِالْعِلَّةِ، کہ ہم علت کے لفظ کی جگہ وصف الجامع کا لفظ استعمال کریں۔ کیوں؟ لأن الوصف الجامع اعم من العلہ، جب ہم وصف الجامع کا ذکر کریں گے تو وہ علت سے تھوڑا اس کا حکم عموم کا ہوتا ہے، وہ زیادہ چیزوں کو شامل ہے۔
فقد یکون علتاً وقد یکون وصفاً شبہیاً، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ علت ہو یا کوئی ایسا وصف ہو جو علت نہ ہو لیکن صرف مشابہت کی وجہ سے اس پر حکم لگا دیا جائے، جس کی تفصیل آگے جب وہ علت کی شرائط بیان کریں گے اور علت جاننے کا طریقہ کار کیا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وصف الجامع سے کیا مراد ہے۔ اگر وصف الجامع ہم ذکر کریں گے تو مفہوم کتنا وسیع ہو جاتا ہے، اور اگر صرف علت کا لفظ استعمال کریں گے تو لفظ جو ہے اس میں کتنا اور کون سا معنی پایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4 ارکان ہے قیاس کے: اصل، فرع، حکم اور علت۔ اب سب سے بنیادی چیز جو قیاس میں ہے وہ علت ہے، تو آگے انہوں نے پھر علت کی تعریف کی ہے، علت کیا چیز ہوتی ہے لغت میں، اصطلاح میں، پھر اس اصطلاحی تعریف کی شرح ہے، پھر آگے کچھ مذاہب بیان کیے ہیں انہوں نے کہ کیا یہ شرعاً ممکن ہے کہ ہم احکام کی تعلیل کر سکیں یا نہیں، یعنی یہ بھی ایک بنیادی اختلاف ہے علماء کے، خاص طور پہ متکلمین کے درمیان اور فقہاء کے درمیان، کہ کیا احکام معلل ہیں یا صرف تعبدی ہیں۔ تعلیل اور تعبد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں گے یہ حکام معلل ہے یعنی کسی وجہ سے لگایا گیا ہے، کسی وصف کی وجہ سے حکم لگا ہے، اگر یہ وصف نہ ہو تو حکم نہیں لگے گا، اور اگر ہم کہیں گے نہیں یہ حکم صرف تعبدی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں گے بس جیسا ہمیں بتا دیا گیا ہم نے ایسے ہی عمل کرنا ہے، اب اس وصف کو ہم کسی اور مسئلے کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ قیاس کو نہیں مانتے وہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ یہ حکام سارے تعبدی ہیں، کسی علت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ تو جب تعبدی ہیں تو عبادت میں کیا اصل کیا ہے؟ توقیف ہے۔ عبادت میں جو اصل ہے توقیف ہے۔ توقیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا کہ شریعت نے بتایا ہے اسی طرح عمل کرنا ہے، اور جتنا بتایا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ احکام معلل ہیں یا محض تعبدی ہیں۔ تو اس میں آگے پھر 3 مذاہب شیخ ذکر کریں گے۔ تو علت کی تعریف لغت میں انہوں نے کہا ہے کہ لغتاً علت کا معنی ہوتا ہے مرض، او ہی تغیر المحل، یا کسی جگہ کا تبدیل ہو جانا، کسی وصف کا تبدیل ہو جانا، اس کو بھی علت کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً اختلف فی تعریفها، اہل علم کے درمیان اختلاف ہے علت کی تعریف میں۔ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْعِلَّةِ أَنَّهَا وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ۔ وصف ظاہر منضبط، دل الدلیل علی کونہ مناطا للحکم، کہ ایسا وصف، ایسی علامت، ایسی نشانی جو ظاہر ہو، خفی نہ ہو، کیونکہ اگر خفی ہے تو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ایسی نشانی جو ظاہر ہو، منضبط ہو، جس کو ہم کسی ضابطے کے تحت لا سکیں۔ دلت دلیل علی کونہ مناطا للحکم، کسی دلیل سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہی اس حکم کی علت تھی۔ اب آگے تعریف میں لکھتے ہیں معنی قولہم وصف ای معنی من المعانی، ولہذا کثر کلام الاصولیین والفقہاء اطلاق المعنی علی العلہ، بل ان المتقدمین لا یقعدون یذکرون العلہ بل المعنی۔ تو کہتے ہیں وصف کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی معنی،
اس لیے اکثر متقدمین جو ہے علت کی جگہ لفظ معنی کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی نشانی، کوئی بھی علامت ظاہر کی قید تعریف میں کیوں لگائی گئی ہے؟ قید یخرج الوصف الخفی الذي لا يطلع عليه الا من قام به مثل الرضا فی البیع. کہتے ہیں وصف ظاہر ہم نے اس وجہ سے یہاں کہا ہے تعریف میں کہ اگر صرف وصف کہہ دیتے، یہ کہتے کہ وصف منضبط دل الدلیل علی کونہ مناطا للحکم، ظاہر کا لفظ استعمال نہ کرتے یہاں، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اس میں وصف خفی بھی داخل ہو جاتا، اور وصف خفی کو وہی جانتا ہے جو کام کر رہا ہے، دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلتا. جیسے کہتے ہیں کہ بیع میں رضامندی شرط ہے، اگر رضامندی کو ہم بیع میں علت بنا دیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ بیع پر راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے وصف کا ظاہر ہونا یعنی پتہ ہونا، جیسے اسکار ہے، نشہ ہے، نشے کا پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ نشہ ہے اس میں یا نہیں ہے، تو وصف لازمی ظاہر ہونا چاہیے، کوئی خفی وصف سے قیاس ممکن نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يُعَلَّلْ بِهِ وَإِنَّمَا يُعَلَّلْ انعقاد البيع بقول الشخص بعت او قبلت فالنطق بالصيغة وصف ظاهر ولهذا جعل هو العلة في انعقاد البيع. اس لیے کہتے ہیں کہ بیع میں اہل علم نے نطق بالقول شرط قرار دیا ہے یا بالفعل، یعنی کہ آپ کوئی چیز کسی کو دے دیں اور اس کا بدل اس سے لے لیں، یہ آپ کا فعل ہے، یہ وصف ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک چیز اس کو دی اور اس سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ لیا. یا آپ قول سے کوئی بیچنے والا کہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں بیچ دی ہے اور لینے والا کہے کہ میں نے تم سے یہ خرید لی ہے، قولاً بھی یہ چیز ثابت ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بیع میں وصف الظاہر جو ہے قول یا فعل کو قرار دیا ہے، رضا کو علماء نے قرار نہیں دیا، کیونکہ رضا کا علم ہونا کسی کے، اب یہ نہیں پتا کہ جو شخص بیچ رہا ہے مثلا وہ اس بیع پر راضی ہے یا نہیں، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بیع پر مجبور کیا گیا ہو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وصف ظاہر ہونا شرط ہے، وصف خفی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تیسرا لفظ تعریف میں منضبط. منضبط کا معنی یہ ہے کہ الذی لا یختلف باختلاف الافراد ولا باختلاف الازمنہ والامکنہ، یعنی کہ ایسا وصف ہو جو افراد کے بدلنے سے یا زمانے کے بدلنے سے یا جگہ کے بدلنے سے وہ تبدیل نہ ہو جائے. اگر وہ تبدیل ہوتا ہے ایک فرد سے جب دوسرے فرد کے پاس وہی مسئلہ جاتا ہے تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے، تو مطلب وہ وصف منضبط نہیں ہے. وصف منضبط وہ ہے کہ جو افراد کے تبدیل ہونے سے یا زمانے کے تبدیل ہونے سے یا جگہ کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو اس کا حکم. جیسے مثلا نشے کو ہی آپ لے لیں، عام اور عمومی مثال یہی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی حالت میں شریعت نے نشے کو جائز کہا ہو، یا یہ کہا ہو کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے. یعنی افراد کی تبدیل ہونے سے بھی یہ وصف تبدیل نہیں ہوا، اور جگہ کے تبدیل ہونے سے بھی آپ کہیں کہ مدینے میں تو نشہ کیا جا سکتا ہے، مکے میں نہیں کیا جا سکتا. تو نہ زمانے کے تبدیل ہونے سے، نہ جگہ کے تبدیل ہونے سے، نہ لوگوں کے تبدیل ہونے سے یہ وصف تبدیل نہیں ہوا، یہ وصف قائم ہے، منضبط ہے. تو علت وہی چیز بنے گی جو وصف منضبط ہو، افراد کے تبدیل ہونے سے وہ وصف تبدیل نہ ہو، یا جگہ کے تبدیل ہونے سے یا زمانے کے تبدیل ہونے سے وہ وصف یا اس کا حکم تبدیل نہ ہو. پھر کہتے ہیں وَمَثَّلُوا لِغَيْرِ الْمُنْضَبِطِ بِالْمُشَقَّةِ، کہ ایک وصف منضبط جیسا کہ نشے میں آپ کو بتایا کہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوتا حکم اس کا، لیکن وصف غیر منضبط کیا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال انہوں نے دی ہے مشقت کی. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
سفر کی جو علت ہے وہ مشقت ہے، تو ان کے نزدیک اگر مشقت ہے سفر میں تو آپ قصر کریں۔ اگر کوئی ایسا سفر ہے آرام دہ ہے، آپ کو کوئی مشقت نہیں ہے، تو آپ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پوری پڑھ سکتے ہیں بالفرض۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مشقت یہ جو وصف ہے، یہ ہم کہیں کہ سفر میں روزے کی جو رخصت ہے وہ مشقت کی وجہ سے، یا نماز کی جو تخفیف ہے وہ مشقت کی وجہ سے ہے، تو کیا یہ مشقت کا لفظ جو ہے یہ وصف منضبط ہے؟ یہ وصف منضبط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ہی سفر میرے لیے مشقت ہو، آپ کے لیے نہ ہو۔ دو افراد ہیں، ایک شخص بوڑھا ہے، ایک جوان ہے، سفر کر رہے ہیں، تو یہ مشقت افراد کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو گیا نا اس کا حکم۔ یعنی بوڑھے کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے تھوڑا سفر 2 گھنٹے کا بھی مشکل ہے، لیکن جو جوان ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے وہ سفر مشقت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ سفر میں روزے کی جو چھوٹ ہے وہ مشقت کی وجہ سے ہے، اس کی علت مشقت ہے، تو یہ جو مشقت ہے یہ وصف منضبط نہیں ہے۔ کیوں منضبط نہیں ہے؟ کیونکہ یہ افراد کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتا ہے، بعض کے لیے یہ مشقت ہے، بعض کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے کہا کہ علت الفطر فی السفر المشقہ، فإن المشقہ تختلف باختلاف الافراد والازمان والامکنہ۔ کہتے ہیں کہ مشقت جو ہے اس کو ہم علت نہیں کہہ سکتے سفر کی، سفر میں روزے کی رخصت کی۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ مشقت افراد کے تبدیل ہونے سے فرق پڑتا ہے، پھر زمانے کے تبدیل ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ جیسے مثلا پرانے دور میں جو ہے لوگ اونٹوں گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو ان کے لیے تو جو ہے وہ 50 میل جانا بھی بڑی مشقت تھی، لیکن ہمارے لیے اس دور کے اندر آپ یہاں سے اسلام آباد 1500-1800 کلومیٹر بھی چلے جائیں، 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی مشقت نہیں۔ تو زمانے کے تبدیل ہونے سے یہ وصف تبدیل ہو گیا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر زمانے کے تبدیل ہونے سے یا افراد کے تبدیل ہونے سے وصف تبدیل ہو جائے تو اس کو ہم علت نہیں کہہ سکتے۔ علت وہ چیز بنے گی جو وصف منضبط ہو، اور وصف منضبط وہ ہوتا ہے جو افراد کے تبدیل ہونے سے یا زمانے کے تبدیل ہونے سے یا جگہ کے تبدیل ہونے سے وہ وصف قائم رہے، سب کے لیے برابر ہو، اس میں کوئی فرق نہ آئے اس کے حکم میں، تو یہ مراد ہے ان کی وصف منضبط۔ وَقَوْلُهُمْ دَلَّ الدَّلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ أي قام دلیل معتبر من الأدلة الدالة على العلة على أن هذا الوصف علة الحكم، کہ دلیل سے ہمیں پتہ چلا ہو کہ یہی اس کا وصف ہے، جیسے نشے کا وصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اب یہ وصف دلیل سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اب دلیل کیا صرف لفظ صریح ہے یا کوئی اور بھی ادلہ ہے جس سے وصف کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ اس کی تفصیل پھر آگے وہ جب علت کی شرائط بتائیں گے اس کے اندر بتائیں گے کہ دلیل یعنی علت ہمیں کس کس دلیل سے پتہ چل سکتی ہے۔ علت ہمیں نص ظاہر سے پتہ بھی چل سکتی ہے کہ جیسا یہ اس نشے کے بارے میں نص آ گئی، اس کے علاوہ اجماع سے بھی پتہ چل سکتی ہے، اور دیگر بھی علماء نے جو ادلہ ذکر کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے، جو دلیل بن سکتی ہیں کسی بھی وصف کے بیان کے لیے کہ علت یہی ہے۔ وَمَانَا قَوْلِهِمْ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ أَيْ مُتَعَلِّقًا أَوْ مُتَعَلَّقًا لِلْحُكْمِ، تو منات کا مطلب یہ ہے کہ اسی حکم کی وجہ سے ہی یا اسی وصف کی وجہ سے ہی یہ حکم لگا ہے۔ جیسے نبیذ کی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ مثال دی تھی، نبیذ کھجور سے بنتے ہیں،
انگور سے بناتے ہیں لوگ. اب انگور اور کھجور تو حلال ہے، لیکن جب اس میں ایک ایسی چیز آ گئی جو نشے کی کیفیت تھی تو وہ حلال چیز بھی حرام کے حکم میں چلی گئی. تو یہ مطلب ہے مناتن، یعنی متعلقاً للحکم، کہ وہ جڑی رہے، نتھی رہے مستقل حکم کے ساتھ، کہ اگر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تو مطلب حکم جو ہے اس پر لگے گا. بمعنی ان الحکم یعلق علی ھذا الوصف فیوجد بوجودہ ویعدم بعدمہ. مطلب یہ ہے کہ حکم اسی علت کے گرد گھومتا رہے گا. الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما، کہ اگر وہ علت موجود ہے حکم موجود ہے، اگر علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. اب آگے جو مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علت کے بارے میں جو اختلاف ہے علماء کا، کہتے ہیں ھذا التعریف یصلح لجمیع المذاہب مع اختلافهم فی اثر العلہ، وذلك ان العلماء اختلفوا فی اثر العلہ فی الحکم علی ثلاثۃ مذاہب. علماء کا کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ علت کا کتنا کردار ہے کسی حکم کے بیان کرنے میں، کسی حکم کے ثابت کرنے میں. علت کا کیا کردار ہے؟ ان میں پہلا مذہب معتزلہ کا ہے. معتزلہ کہتے ہیں ان العلہ لہا اثر فی ثبوت الحکم فہی المثبتہ للحکم. یعنی معتزلہ اور اشاعرہ دونوں میں افراط اور تفریط ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ تمام احکام جو ہیں یہ معلل ہیں، کسی وجہ سے ہیں. وہ وجہ نہ ہو تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی طرف یہ نسبت کہتے ہیں کہ اللہ بھی اس حکم کو فرض نہیں کر سکتا یا حرام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اس وصف کو دیکھتے ہوئے کیا کہ اس میں یہ وصف ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے. تو معتزلہ میں یہ چیز ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علت ہی ہر حکم کی وجہ ہے. ان العلہ لہا اثر فی ثبوت الحکم فہی المثبتہ للحکم کما ان العلہ العقلیہ ہی المثبتہ لحکمہا فکما نقول التسوید علت لکون المحل اسود والعقل علت للشبع والشرب علت للرئی نقول اختلاف الوزن علت لتحریم بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع التفاضل. اب اس کی انہوں نے مثال سمجھائی ہے. کہتے ہیں کہ وہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں سیاہی لگی ہوئی ہے تو ہم اس جگہ کو کہیں گے یہ سیاہ ہے. اب ایک شخص نے کھانا کھایا ہے تو کھانا کھانا یہ علت ہے کہ وہ سیراب ہے. پانی پینا علت ہے کہ اس شخص کو پیاس نہیں لگی، سیراب ہے. تو اسی طرح ہم کہیں گے کہ وزن جو ہے سونے اور چاندی میں یہ علت ہے کس کی؟ سود کی. کہ ذہب بالذہب جب آپ تبادلہ کریں گے تو یہ ذہب وزن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس وزن کی وجہ سے ذہب بالذہب کا تبادلہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اگر وزن نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ذہب بالذہب کا تبادلہ آپ اوپر نیچے کر کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو علت جریان الربا فی الذہب کیا ہے؟ وزن ہے، کیونکہ یہ وزن ہے. اور حدیث میں ذکر آیا کہ وزنن بوزن یدن بید. کہتے ہیں ذہب اور فضہ میں وزن کا تفاضل جو ہے یہ علت ہے. وہکذا اسی طرح وہ دیگر مسائل میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ عقل ہی ہر چیز پر. اس لیے معتزلہ کا اصول ہے، وہ کہتے ہیں تقدیم العقل علی النقل.
عقل نقل پر مقدم ہے، اس لیے اس دور کے اندر جتنے بھی عقلانی لوگ ہیں یا منکرین حدیث ہیں وہ کیا کہہ کے حدیث کو رد کرتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آتی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو معتزلہ نے اپنے اسی اصول کی بنیاد پر تقدیم العقل علی النقل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو احکام ہیں یہ معلل ہیں، اگر وہ علت نہیں ہو تو وہ حکم لگانا جائز نہیں ہے، والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی وہ حکم اس پر یہ جائز یا ناجائز ہونے کا نہیں لگا سکتے۔ تو اسی طرح تمام کے تمام عقلانی جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، میزان صراط وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھڑا ہے، اس میں انسان لیٹ بھی نہیں سکتا صحیح سے، تو وہ اس کے اندر اٹھ کے بیٹھ جائے اور پھر سوالوں کے جواب دے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کی عقل نہیں مانتی۔ تو جب انہوں نے عقل کو مقدم رکھا نقل پر، نصوص پر، تو نتیجہ یہ نکالا کہ اب اس کی کیا کرو، تعویل کرو۔ تو کہو کہ قبر کا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ برزخ کا عذاب ہے۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ معتزلہ نے اپنے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تقدیم العقل علی النقل کے وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو احکام ہیں یہ معلل ہیں، اگر وہ علت موجود ہوگی تو وہ حکم ہوگا ورنہ نہیں۔ دوسرا مذہب اشاعرہ کا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں ان العلہ لیس لہا اثر فی وجود الحکم انما ہی علامہ مجردہ علیہ والحکم یسند للہ وحدہ لا للعلل، کہ علت کی حکم کے ثبوت میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل ہی علت کا سرے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے مطلقاً اللہ کی طرف ہی اس کی نسبت کی جائے گی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، یعنی ہم جب اگر شراب کا کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نشے کی وجہ سے حرام کیا ہے، وہ نشے کو علت کہتے ہیں کہ علت کی حکم کے ثبوت میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بس مجرد اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، تو وہ سرے سے علت کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرا مذہب جو اہل سنت کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان العلہ لہا اثر فی الحکم ولیکن لیست مؤثرۃ بذاتہا، کہ علت جو ہے اس کی تاثیر ہے حکم پر، یعنی کہ اگر وہ تاثیر یا وہ وصف باقی رہے تو حکم باقی رہتا ہے، وہ وصف نہ ہو تو حکم باقی نہیں رہتا، تاثیر ہے علت کی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بل اللہ جل وعلا هو الذی جعلها مؤثرہ، علت بذاتی ہی اس حکم پر تاثیر نہیں کرتی، اللہ نے اس کو بنایا ہے تاثیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بیان کیا ہے کہ اس وجہ سے یہ چیز تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ اللَّائِقُ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ، تو صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مذہب سلف کی روشنی میں یہی قول زیادہ مناسب ہے کہ علت کی تاثیر ہے احکام پر، لیکن وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس تاثیر کی وجہ سے میں نے یہ حرام کیا ہے تمہارے اوپر، تو علت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ نے اللہ کے احکام کو علت کے تابع کر دیا، نہیں، علت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى نصوص القرآن والسنہ، کہتے ہیں کہ جب ہم نصوص قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز فرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے علت بیان کی نا کہ یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ چیز ہم نے فرض کی۔ پھر کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، مال کے بارے میں ربا وغیرہ کی جب حرمت نازل ہوئی تو اس کی علت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی کہ یہ نہ ہو کہ مال جو ہے صرف مالدار لوگوں میں ہی گردش کرتا رہے، اس وجہ سے ربا حرام ہے۔
کہ مال صرف مالدار لوگوں کے پاس ہی نہ رہ جائے، کیونکہ اگر ربا جائز ہو جائے تو مطلب ایک آدمی نے ایک حد تک پیسہ جمع کر لیا، اب اسی پیسے سے پیسہ بناتا رہے، وہ 5 لاکھ 10 لاکھ اس نے جمع کر لیے، اب جا کر کہیں پر سود پر رکھ دے، 50,000 1 لاکھ اس کو رائلٹی ملتی رہے گی ہر سال ہر مہینے۔ تو یہ علت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ وجہ یہ ہے کہ اس کی حرمت کی کہ مال جو ہے صرف مالداروں میں گردش نہ کرتا رہے، اور صدقات کا حکم بھی اس وجہ سے دیا کہ مال صرف مالدار لوگوں کے درمیان نہ رہے بلکہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، غضب دلایا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے غضب کی علت کیا بیان کی کہ ان کے اعمال کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ تو غرض یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نصوص شرع کو اگر ہم سامنے رکھیں تو احکام میں علت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ علت اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس علت کو مؤثر بنائیں گے تو وہ علت مؤثرہ ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر نہیں بناتے تو اس علت کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ کیا وقت کیا ہوا ہے؟ آگے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تعلیل الاحکام۔ التعلیل هو اظہار المعنى الذي يغلب على الظن كون الحكم ثبت لأجله۔ یہ وہی علت کی تعریف کے ایک دوسرے انداز سے انہوں نے کی ہے کہ تعلیل کا معنی یہ ہے کہ آپ اس وصف کو ظاہر کریں جس وصف کی وجہ سے حکم لگا ہے اصل پر۔ وتعلیل الاحکام مسئلہ اختلف فی علماء الکلام بناء علی اختلافهم فی التحسین والتقبیح بالعقل، ونظرا لأن كثيرا من المشتغلين بأصول الفقه قد اشتغلوا بعلم الكلام فقد نقلوا الخلاف من علم الكلام إلى علم أصول الفقه، والفقهاء لا يمكنهم أن ينفوا تعليل الأحكام أو يترددوا في كون بعض الأحكام معللة، لأن كثيرا من الأحكام التي يثبتوها مبنية على القياس أو المصلحة المرسلة أو غيرهما من أنواع التعليل، وهذا لا يتم لولا الإقرار بتعليل الأحكام، ولذا قال الرازي وأما الفقهاء فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ولأجل هذه الحكمة، ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله مع أنه لا معنى لتلك اللام إلا الغرض۔ تعلیل الاحکام کی آگے تفصیل بیان کرنے سے پہلے مؤلف یہاں انہوں نے مقدمہ باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے علم الکلام سے یہ اصول فقہ میں بھی آ گیا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ التحسین والتقبیح العقلی، یہ جو آگے مسئلہ بیان کریں گے وہ یہ کلامی مبحث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عقل کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے میں خود کفیل ہے؟ کیا عقل کا اتنا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اچھا کہہ دے تو وہ اچھی ہو جائے اور کسی چیز کو برا کہہ دے تو وہ بری ہو جائے؟ تو اسی تحسین اور تقبیح کے مسئلے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ اصول فقہ میں بھی لے آئے، لیکن جو فقہا کی تعلیل ہے وہ کہتے ہیں وہ علم الکلام سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے، کیونکہ فقہا احکام کی تعلیل تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی بنا اس نقطے پر نہیں رکھتے کہ عقل کو مستقل کر دیں
کہ جس طرح وہ چاہے حکم لگائے، کیونکہ عقول جو بنی آدم جو ہے یہ تو مختلف ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک وہ اچھی ہے، دوسری کے نزدیک بری ہے. تو فقہا کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ تعلیل موجود ہے، کیونکہ کثیر من الاحکام اثبتوها بالقیاس، بہت سے احکام انہوں نے قیاس سے ثابت کیے ہیں یا مصالح مرسلہ سے ثابت کیے ہیں، او غیرہما من انواع التعلیل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر تعلیل کا انکار کر دیں. اس لیے امام راضی کہتے ہیں کہ اما الفقہاء فإنہم یصرحون بأنہ تعالی انما شرع هذا الحکم لهذا المعنى، کہ فقہاء یہ تصریح کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم اس علت کی بنیاد پر لگایا ہے، وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْحِكْمَةِ، اس حکمت کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے. وَلَوْ سَمِعُوا لَفْظَ الْغَرْضِ لَكَفَّرُوا قَائِلَهُ، کہتے ہیں اگر فقہاء لفظ غرض سن لیتے تو اس کے قائل کو کافر کہہ دیتے. اب لفظ غرض سے یہاں کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ جو لفظ غرض کی اصطلاح ہے یہ اشعری اصطلاح ہے. اشاعرہ کا یہ موقف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ عبارت آپ لکھ لیں اپنے پاس. اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نحن ننزہ اللہ عن الاعراض والاغراض، نحن ننزہ اللہ عن الاعراض والاغراض والابعاض والحدود والجہات، والابعاض والحدود والجہات. یہ آپ کو لکھ دوں میں. وعلیکم السلام. تو یہ جو اشاعرہ کا یہ کہنا ہے، یہ جتنے بھی معطلین صفات ہیں جو صفات کی تعطیل کرتے ہیں وہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منزہ کرتے ہیں اعراض سے، اغراض سے. اغراض جو یہاں امام راضی نے لفظ غرض استعمال کیا ہے، لو سمعوا لفظ الغرض لکفروا قائلہ، کیونکہ امام راضی خود اشعری تھے اور اشاعرہ کا یہ موقف ہے
کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل کسی حکمت کی بنیاد پر نہیں کرتے، کسی علت کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے غرض کی نفی کی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ غرض فقہا سن لیتے تو اس کے قائل کو کافر کہتے۔ تو یہاں ان کا مراد یہی ہے غرض فی الصفات، کہ ہم یہ کہتے ہیں جیسے اس لفظ غرض کی دوسرے جملے سے وضاحت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں لا یقوم او لا تقوم به الاعراض ولا يفعل بالاغراض، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عرض نہیں ہے اور وہ کسی غرض کی بنیاد پر، کسی حکمت کی بنیاد پر، کسی علت کی بنیاد پر وہ حکم صادر نہیں کرتا۔ تو پھر کہتے ہیں ما انہ لا معنی لتلک اللام الا الغرض، کہتے ہیں لیکن لام تعلیل جو ہے عربی میں مستعمل ہے وہ غرض کے لیے استعمال ہوتی ہے، علت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کو غرض کا لفظ اس وجہ سے انہوں نے یہاں تکفیر کے لیے استعمال کیا کیونکہ وہ اشعری ہیں، اور اشاعرہ جو ہیں وہ اغراض کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، نہ اس کے پابند ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو پھر اسی مسئلے کی وضاحت آئے گی، مسئلہ تحسین تقبیح عقلی جو ہے، اس میں معتزلہ اور اشعریوں کا اور اہل سنت کا کیا موقف ہے، وہ انشاءاللہ اگلے اس میں کلاس میں پڑھیں گے باذن اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما